اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو بیسیکلی آج درود ابراہیمی سے ریلیٹڈ کچھ ایسے انوکھے سوالات اور جوابات میں آپ لوگوں کو ان کے دوں گی جو اکثر اوقات ہمارے دل و دماغ میں ہوتے ہیں، لیکن ہم اس کو پراپر طریقے سے مینیج نہیں کر پاتے، جو اکثر اوقات آپ یوں سمجھ لیں شیطان ہمارے خوابوں میں اور خیالوں میں ایک طرح کا ہمیں دے دیتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ درود ابراہیمی جو ہے قرآن شریف میں کس صورت میں ہے، یا درود شریف کے بارے میں یہ سوال بیسیکلی یہ ہے کہ درود شریف جو ہے وہ قرآن پاک میں کس صورت میں بتایا گیا ہے۔ تو آپ کے پاس سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے ہیں، اے ایمان والوں تم بھی ان پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ تو یہ صرف درود ابراہیمی کے بارے میں نہیں، یہ ہر طرح کے درود کے بارے میں ہے۔ درود ابراہیمی سمیت کوئی دوسرا درود پاک قرآن پاک میں بیان نہیں کیا گیا، بلکہ اس کا مفہوم بیان حدیث مبارکہ میں ملتا ہے۔ اور بیسیکلی یہاں پہ میں یہ بات بھی ایڈ کرنا چاہوں گی کہ یہ درود ابراہیمی میں کیونکہ سلام نہیں ہے، تو یہاں پر ایک بات آپ لوگ اپنے مائنڈ میں ایڈ رکھیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے درود و سلام دونوں کے بارے میں بات کی ہے۔ تو یہاں پر یہ آیت صرف اسپیسیفک درود ابراہیمی کے لیے ہم نہیں لیں گے، یہ فار ایوری درود ہم لے سکتے ہیں۔ اور سب سے بات بڑی یہ کہ درود ابراہیمی جو ہے ہم لوگ کیوں اس کو افضل کہتے ہیں، کیوں ہم ہر چیز کو درود ابراہیمی سے ریلیٹڈ لے جاتے ہیں، کیونکہ درود ابراہیمی نماز کے اندر بھی ہے۔ تو obvious سی بات ہے، ہم کہتے ہیں کہ نماز میں اگر اس بات کے بارے میں ذکر ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ درود ابراہیمی کے بارے میں ہی شاید بات ہو، لیکن درود ابراہیمی میں سلام نہیں ہے، تو اس بات کا آپ خاص خیال رکھیں۔ پھر ایک اور سوال ہے کہ درود ابراہیمی صحاح سطح میں سے کس کتاب میں ہے؟ کیا درود ابراہیمی بخاری شریف میں موجود ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں یہ درود پاک موجود ہے۔ حدیث میں ارشاد ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایک تحفہ نہ دوں، یعنی ایک عمدہ حدیث نہ سناؤں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں میں تشریف لائے تو ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ ہم آپ کو سلام کس طرح بھیجیں، لیکن آپ پر درود کس طرح ہم بھیجیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہاں پر اس کے ترجمہ میں ایکسپلین کرنا چاہوں گی، اس کا کیا ہے کہ اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمت نازل کریں، اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جس طرح آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل فرمائی، بلا شبہ آپ تعریف کے لائق ہیں اور پاک ہیں۔ اے اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی آل پر برکت نازل فرمائے، جیسے کہ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی آل پر برکت نازل فرمائی، بلا شبہ آپ تعریف کے قابل ہیں اور پاک ہیں۔ اچھا، یہاں پر ایک بات یاد رہے کہ آیت مبارکہ میں درود کے ساتھ سلام پڑھنے کا بھی حکم ہے، جس کا بیان قرآن مجید میں خود دے دیا گیا ہے۔ اگلا سوال آتا ہے کہ درود شریف اپنی حقیقت میں کیا ہے، یعنی ہم اس سے کیا سمجھتے ہیں، اس کی تفصیل کیا ہے؟ تو درود شریف عربی کا نہیں فارسی کا لفظ ہے۔ عربی میں اس کا متبادل صلات، یعنی ہم لوگ کہتے ہیں نا صلات پڑھنا، اس سے ہے۔ تو یہاں پر ایک اور بات قابل ذکر ہے کہ یہ وہ واحد درود ہے، یہ وہ واحد ایک ایسی چیز ہے درود پاک جو کہ انسان، فرشتے اور اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے۔ اگر درود شریف کا جائزہ لیا جائے تو یہ امر کھل کے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ اپنے معنوں میں اور حقیقت دونوں کے اعتبار سے ایک دعا ہے، ایک ایسی دعا ہے جس میں ہم رب کائنات سے التجا کرتے ہیں کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مزید برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائیں۔ ہم جانتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ سب سے بلند ہے اور انہیں اپنے رب کی اونچی ترین نعمتیں حاصل ہیں، مگر اس کے باوجود بھی ہمیں ان کے لیے درود کی صورت کی دعا کی ترغیب دی گئی ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، جن میں سے دو بہت ہی اہم ترین ہے۔ پہلی یہ کہ رب کریم کی عطا کی کوئی حد نہیں ہے، وہ بلند ترین مقام کو بھی مزید سے مزید بلندی عطا کر سکتا ہے، یعنی جس کا بلند مقام ہو اس کو بھی اس سے بلند مقام پر بھی اللہ تعالیٰ لے کے جا سکتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ دعا صرف اور صرف تقاضا نہیں ہوتی، بلکہ جس کے لیے کی جا رہی ہوتی ہے اس سے تعلق کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ آپ اپنی اولاد والدین کے لیے دعا کرتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ آپ کے دل کے قریب ہے وہ۔ درود کے ذریعے بھی بندہ مومن کا اپنے محسن حقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب تر تعلق بنانے اور ایک مضبوط تعلق ہونا اس کی گواہی ہے جو انسان درود پڑھتا ہے۔ اس کی ایک مثال یا دلیل یہ بھی ہے کہ ہم بخوبی اس بات سے واقف ہیں، ہمارے ذکر و تسبیح سے اللہ تعالیٰ کی شان میں اضافہ یا کمی نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، تاکہ اس بہانے سے ہمارا تعلق اپنے خالق سے قریب تر ہو۔
دعا ہمیشہ مانگی جاتی ہے، پڑھی نہیں جاتی۔ افسوس یہ ہے کہ ہم درود پڑھنا تو سیکھ جاتے ہیں لیکن مانگنا کسی نے نہیں سکھایا۔ ضرورت ہے صبر کی، درود کے لفظ ادا کرتے ہوئے یہ حقیقت ملحوظ رہے کہ ہم اپنے پروردگار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حال کے لیے رحمت و برکت کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ یہ سوچ و سمجھ الفاظ آپ کی دلچسپی اور لطف دونوں کو کئی گنا بڑھا دیتے ہیں۔ ایک بات یہاں یہ بھی جان لیں کہ دیکھیں بہت سارے لوگ درود پاک جب شروع کرتے ہیں تو وہ اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے شروع کرتے ہیں، لیکن پھر جب وہ بار بار یہاں پہ دیکھیں جیسے دعا کی بات آئی کہ درود پاک میں جو ہے اٹس دعا، جب آپ دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں تو دعا آپ اسی کے لیے مانگتے ہیں جس سے آپ کا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ تو درود پاک آپ بے شک اپنے مفاد کے لیے اپنی پرسنل نیڈس کے لیے ہی کرتے ہیں شروع، لیکن بار بار ایک یہ دیکھیں دعا ہے ایک طرح کی، یہ پڑھ پڑھ کے آپ کی جو لائف ہے وہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں اور پھر انہی کے لیے آپ درود و سلام پڑھنے لگ جاتے ہیں، انہی کے لیے آپ درود پاک پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی جرنی درود پاک کی شروع ہوتی ہے اپنے سے، یعنی اپنی معاملات زندگی کو درست کرنے سے، لیکن وہ اینڈ ہوتی ہے ان کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے، کہ وہ پھر کہتے ہیں ہم ان کی محبت میں ہی سرشار ہو کر درود پڑھیں، ہمارا مقصد ہی صرف درود پڑھنے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور اب ہمارا اور کوئی مقصد نہیں، ہمیں دنیا بھی ہمیں خالی اور عارضی لگنے لگ گئی ہے۔ تو یہ بات ایک بہت امپورٹنس رکھتی ہے کہ ہم جتنا زیادہ درود پاک پڑھتے جاتے ہیں ایک وقت آتا ہے کہ پھر ہم صرف ان کی محبت میں پڑھنے لگ جاتے ہیں اور دنیا دھول و مٹی کی طرح ذلیل و خوار ہو کے ہمارے پاس آنے لگ جاتی ہے، لیکن ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ہمارا اصل جو مقصد ہے وہ حصول آخرت، حصول رب کی رضا بن جاتا ہے۔ اور ایک بات اور بھی ہے کہ جب ہم لوگ درود پاک میں آل رسول کا ذکر کرتے ہیں، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، تو اس سے یہ بات نہیں ہوتی کہ صرف و صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاندان، بلکہ اوور آل آپ یوں سمجھ لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امت کا اس کے اندر ہاتھ ہم لوگ کر لیتے ہیں۔ تو درود پاک پڑھتے ہوئے یو آر ناٹ جسٹ، آپ صرف اپنے لیے برکت نہیں ایک طرح کی وہ آپ کے لیے ہو رہی ہوتی ہے، پوری کی پوری آل امت کے لیے، جس میں آپ کے سارے ریلیٹیوز وغیرہ ایوری ون از انکلوڈیڈ۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ لوگوں کا بیہیویئر ہمارے ساتھ اچھا ہونے لگ جاتا ہے آٹومیٹکلی، اور یہ درود پاک کی ایک بہت بڑی برکت ہوتی ہے، اور ہمیں وہ لوگ بھی نہیں سمجھ پاتے ان کا بیہیویئر ہمارے ساتھ اچھا کیوں ہے، اور ہم بھی نہیں سمجھ پاتے، لیکن اس کا راز اصل میں یہ ہے کہ ہم جب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہے ہوتے ہیں تو ہم انڈائریکٹلی پوری امت کو بھی اس کے اندر ایڈ ہو جاتی ہے وہ اس کے اندر۔ اس کے ساتھ یہ کہ جیسے کہ فرعون کی بات کر لی جائے تو قرآن پاک میں آل فرعون کے نام سے یہ بات یعنی کہ ان کو مخاطب کیا گیا، لہٰذا آئندہ جب ہم درود میں آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں تو یہ جانتے ہوئے کریں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاندان والے بھی اس میں شامل ہیں اور تمام امت بھی اس میں شامل ہوگی۔ تو ہم اوور آل سب کے لیے برکت اور رحمت مانگ رہے ہیں، اور خاص کر کے درود پاک آپ کے لیے وہ ایسی طاقت اور پاور بن جاتا ہے جس کے اندر آپ جب یہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں کرتا ہے۔ تو یہ کچھ ایسے انوکھے سوالات ہیں جو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ذکر کروں تاکہ آپ لوگوں کو بھی جو اگر آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک ایسے سوالات جو ہمارے علم میں نہیں ہوتے ہم اس کو اس طریقے سے نیو انفارمیشن میں نے شیئر کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگوں کو اس سے فائدہ حاصل ہوا ہوگا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔